رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوزخیوں میں سب سے ہلکا عذاب اس شخص پر ہوگا جس کے دونوں جوتیاں اور تسم میں آگ کے ہوں گے. یعنی جو چپل ہم پہنتے ہیں نا وہ چپل آگ کا ہوگا جو جہنمی آدمیوں کو، جن کی وجہ سے ہنڈی کی طرح اس کا دماغ کھولتا ہوگا. وہ سمجھے گا کہ مجھے سب سے زیادہ عذاب رہا ہے، حالانکہ اس کو سب سے کم عذاب ہوگا. یہ بخاری اور مسلم شریف کا روایت ہے. تو دوزخ میں سب سے ہلکا عذاب کس کو ہوگا معلوم ہے؟ تو اس کو چپل پہنا دیا جائے گا جہنم کا. وہ چپل گرمی کی وجہ سے اس کا دماغ کے اندر کا جو کھوپڑی میں جو سر کے اندر کا جو دماغ ہے وہ سب ایسا کھولے گا جیسا گرم پانی کو زیادہ گرم کرنے سے پانی گھومتا ہے، کھولتا ہے، اس طریقے سے گھولے گا اس کا سر پیروں کے چپل کی وجہ سے. تو وہ بولے گا میرے کو سب سے زیادہ عذاب ہو رہا ہے، حالانکہ اس کو سب سے کم عذاب ہے، سب سے کم عذاب ہے وہ جہنم کے عذاب. ابھی زیادہ عذاب کتنا ہے کیا ہے کہ اللہم اغفر لی پڑھنے سے ہم کو ڈر لگ رہا ہے. اللہم اغفر لی. مسلم شریف کی ایک روایت میں ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن ایک ایسا دوزخی کو جو دنیا میں تمام انسانوں سے زیادہ لذت اور عیش میں رہتا تھا، پکڑ کر ایک بار دوزخ میں گونت دیا جائے، پھر اسے پوچھا جائے اے ابن آدم کی اولاد، کیا تو نے کبھی نعمت دیکھی ہے؟ کیا کبھی تو آرام نصیب ہوا ہے؟ اس پر وہ کہے گا کہ خدا کی قسم اے رب نہیں. دیکھو دنیا میں بڑی لذتیں سے زندگی گزار دیا، جہنم کے آگ میں ڈالنے کے بعد اس کو پوچھا جاتا ہے تو بولتا ہے کہ نہیں میں نے کبھی آرام نہیں پایا. پھر فرمائے کہ قیامت کے دن ایک ایسے جنتی کو جو دنیا میں تمام انسانوں سے زیادہ مصیبت میں رہتا تھا، اللہ کی یاد میں مشغول رہتا تھا، اسے پکڑ کر جنت میں گونت دیا جائے گا. پھر اسے پوچھا جائے گا یہ ابن آدم کبھی تو نے مصیبت دیکھی ہے؟ کیا کبھی تو پر سختی گزری ہے؟ وہ کہے گا کہ خدا کی قسم اے رب مجھے پر کبھی سخت نہیں گزری اور میں نے کبھی مصیبت نہیں دیکھی. یعنی اللہ کی مصیبت نے اللہ کے دیے ہوئے جو تقدیر پر وہ کیا کرتا ہے ایمان لاتا ہے. اس لیے جو مصیبت مجھ پر پڑی یہ سب کچھ اللہ کے طرف سے ہے تو میں صبر کروں گا کر کے اس نے صبر کر کے نماز کی پابندی رہا اور دین اسلام کے پر جمے رہا گیا تو اس کو جنت مل گئی. دنیا میں مصیبت مل گئی لیکن آخرت میں جنت مل گئی. جو کافروں کے لیے جو دین اسلام کو ٹھکرایا، پیغمبر کو بات کو نہیں مانا، اللہ کے حکم قرآن کو بھی نہیں مانا، اپنے منمانی زندگی عیش و آرام سے زندگی گزارا دنیا میں، اس کو لے جا کے جہنم میں ڈال دیا جائے گا. تو اسے پوچھا جائے گا کبھی تجھے آرام ملی؟ تو بولے گا مجھے آرام نہیں ملی، کیونکہ اس کو تقدیر پر وہ مانتا ہی نہیں نا. دنیا میں آرام پایا تھا، میں اسلام کو ٹھکرایا تھا اس لیے میں جہنم میں پڑا، یہ بات نہیں کہے گا کہ مجھ کو دنیا میں آرام ملی نہیں، کیونکہ جہنم میں عذاب مل رہا ہے. وہ عذاب سے اس کو یہ معلوم نہیں ہوگا کہ دنیا کے عذاب کا باری میں
اللہ تعالی ہمیں جہنم کے ہر ایک عذاب سے ہمیں حفاظت فرمائے۔ اللہ کی رحمت میں، اللہ کے فضل و کرم سے، اللہ کی رحمت سے، اللہ کے فضل و کرم سے دین اسلام پر قائم رہے، کلمہ پڑھے طیب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور شہادت دے، تسبیح پڑھے، قرآن پڑھے، نماز پڑھے اور وجد و ذکر کرے، اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے، اور مجھے، میری بیوی، میرے بچے، میرے پورے خاندان وسیلہ تا قیامت نسل با نسل، نسل با نسل ان سب کو جہنم کے عذاب سے محفوظ فرمائے، آپ کی رحمت کا سایہ ہم پر عطا فرمائے۔ میں سبھی کے حق میں معافی بھی مانگتا ہوں، اللہم اغفر لی، اور آپ کی رحمت کے امیدوار ہوں، اللہ آمین۔